मेनली दो चीजों से रोजा टूट जाएगा। नंबर 1, खाना पीना या जिस्म में कोई चीज दाखिल करना, खा वो टीके की शक्ल में रग में हो या खाल में हो या मैदे में कोई चीज टपका दी जाए। और नंबर 2, बीवियों के साथ इज़्दवाजी ताल्लुक को कायम करना। और सही बुखारी में इसको सपोर्टिव एक तालीकन रवायत मौजूद है जिसकी सही इस्नाद अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में और बाकी किताबों में आपको मिल जाएंगी। बहरहाल बुखारी में इमाम बुखारी 1938 नंबर हदीस की हेडिंग में ये लेकर आए हैं। इब्न अब्बास का कौल, वो फरमाते हैं कि रोजा जिस्म में कोई शय दाखिल करने से टूटेगा, कोई शय निकालने से नहीं टूटेगा। बिल्कुल एक कैटेगोरिकल डिसीजन उन्होंने कर दिया। कोई चीज निकलेगी उससे रोजा नहीं टूटेगा। पेशाब निकला या क्या किसी को आ गई, इसी तरीके से खुद ब खुद इह्तिलाम नाइट फॉल वाला मसला हो गया, उस हवाले से रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता एक एक्सेप्शन है जो औरतों के मेंसेस के हवाले से है, वो रोजा उसी वक्त टूट जाएगा और उसकी कज़ा जो है वो बाद में करनी होगी। तो इस हदीस के तहत कि जिस्म में चीज दाखिल करने से रोजा टूट जाएगा, टीका हो, ड्रिप हो या ब्लड डोनेशन हो, खून किसी को देना हो, किसी ने यानी खून लगवाया अपने जिस्म के अंदर, या सिगरेट पीना हो, इन सब चीजों से रोजा टूट जाएगा। अलबत्ता एक थोड़ी सी आसानी एक्सेप्शन के तौर पर अगर दी जा सकती है तो जो दमे के दायमी मरीज हैं उनके लिए इनहेलर का जो इशू है, जिनको सांस का मसला है, दमे का प्रॉब्लम है और वो इनहेलर यूज करते हैं, उनके लिए एक एक्सेप्शन इज्तिहादन दी जा सकती है उस हदीस के तहत जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। मिशकात में है 3724 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सहाबी को कोई पोस्ट देकर गवर्नर बनाकर, खुसूसन इसमें आता है माज़ इब्न जबल और अबू मूसा अशरी को भेजा और इसके अलावा भी बाकी असहाब को भेजते, तो उनसे 3 बातें इरशाद फरमाते हैं। नंबर 1, लोगों के लिए आसानी पैदा करना, तंगी ना करना। नंबर 2, खुशखबरी सुनाना, नफरत ना दिलाना। नंबर 3, इत्तफाक रखना, इख्तलाफ ना करना। तो इस हदीस के तहत इनहेलर वाला जो इशू है, इसके ऊपर उलमा की 2 राय हैं और मैं भी ये समझता हूं कि जो उलमा कहते हैं कि रोजा नहीं टूटता, वो राय ज्यादा मजबूत है, क्योंकि एक परमानेंटली एक बंदे के साथ इशू लगा है। और अगर वो कहते हैं रोजा टूट जाता है, फिर जिन लोगों का ये मौकिफ है कि इनहेलर से रोजा टूटता है, उनको फिर बिल्कुल मैदान अमल में उतर के ये कहना चाहिए कि जो दमे के मरीज और इनहेलर यूज करने वाले मरीज हैं उन पर रोजा फर्ज ही नहीं है, वो सिर्फ फिदिया दिया करें, तो फिर उनका इज्तिहाद मुकम्मल होगा। मैं उनके साथ हूं, जुरत करें ये कहें फिर कि उन पर रोजा नहीं, जुरत करके कहें ना। जब वो इनहेलर वाला इशू है तो कभी भी रोजा नहीं रख सकता, क्योंकि उसके साथ प्रॉब्लम रहता है कंटिन्यूसली। तो यही कहें कि फिर वो रोजा ना रखे, फिदिया दे, तो बिल्कुल ये इज्तिहाद भी एंडोर्स होगा, इसके ऊपर कोई फतवा नहीं होगा अगर कोई इज्तिहाद के साथ ये मामला करता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो खून देना है, डोनेट करना है, ब्लड कोई दे किसी को, अपना खून निकाले, तो जाहिर है वो निकल रहा है और वो इब्न अब्बास का कौल है कि निकलने से कोई चीज रोजा नहीं टूटेगा। तो इस हवाले से बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस है मिशकात में 2002 कि इब्न अब्बास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहराम की हालत में भी और रोजे की हालत में भी अल हिजामा यानी पछने लगवाया करते थे, जिसे हम कपिंग कहते हैं। ये तरीका इलाज है जिसमें खून निकाला जाता है। तो रोजे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून निकलवा लिया करते थे, तो ब्लड डोनेशन भी उसी के अंदर आएगी। अगर खून निकाल लिया जाए जिस्म से तो रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता इसमें एक एक्सेप्शन है, वो सही बुखारी में हदीस है मिशकात में 2016 के अनस इब्न मालिक से पूछा गया कि आप लोग रोजादार के जो पछने लगवाने हैं अल हिजामा, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मकरूह क्यों जानते थे? तो अनस इब्न मालिक ने कहा कि हम उसे मकरूह नहीं जानते थे, ये बिल्कुल ठीक है, हाँ मगर कमजोरी के सबब। अगर किसी को यह खतरा हो कि वो जब ब्लड डोनेट करेगा तो इतनी कमजोरी हो जाएगी कि ब्लड प्रेशर उसका ड्रॉप हो जाएगा और रोजा निभा नहीं सकेगा, तो अगर कमजोरी वाला मामला हो तो फिर आप रोजा तोड़ सकते हैं और उसकी एक कज़ा करेंगे, उसमें कोई गुनाह भी नहीं होगा। ज़ाहिर है मजबूरन ही किसी को ब्लड डोनेट किया जाता है। अब इसी पे जो कै वाला इशू है, वॉमिटिंग का, उल्टी कर देना जिसे हम कहते हैं अपनी मादरी लैंग्वेज में, वो भी होगा कि अगर किसी पे कमजोरी तारी हो जाए उल्टी करने के बाद तो ठीक है, वो रोजा अपना उसी वक्त खोल ले, बाद में एक कज़ा कर ले। और अगर उसको खुद ब खुद जो उल्टी आई है, क्या आई है, उसके बाद वो रोजा चला सकता है, चलाए, कोई रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि जिस्म से चीज बाहर निकली है। सही बुखारी 1938 की हेडिंग तालीकन कि निकालने से कोई चीज रोजा नहीं टूटेगा। क्या का मसला जो है, जामिया तिर्मिज़ी, सुनन अबी दाऊद
اور مشکات میں 2008 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ قے آئی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا، یعنی کھول لیا. قے آئی تو روزہ کھول لیا کمزوری کے سبب. یہ کمزوری کا لفظ میں کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے تعلیقاً 1938 کی ہیڈنگ کے اوپر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب کوئی شخص قے کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے اندر نہیں جاتی. المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 9188 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر قے کر دے، یعنی جان بوجھ کے انگلی ڈال کے، تو وہ شخص پھر اپنا روزہ افطار اسی وقت کر لے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جس کو خود بخود قے آ جائے تو وہ اپنا روزہ کنٹینیو کر سکتا ہے. لیکن وہ بھی اگر کمزوری آ گئی تو وہ آپ حدیث سن چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. تو اگر کسی کو صبح ہی الٹی آ گئی ہے اور روزہ جو ہے وہ 15-16 گھنٹے کا، اس کو پتا پیٹ تو خالی ہو گیا، میرے تو بھوکنا کم ہو جائے گا، تو وہ کھول لے روزہ. پھر اس کو اجازت ہے قے والے کو کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر وہ چلانا چاہتا ہے تو چلائے، وہ روزہ شمار ہوگا. اسی طریقے سے بعض اوقات سحری کے بعد کھٹے ڈکار وغیرہ آ جاتے ہیں، تھوڑی سی الٹی گلے میں آئی، منہ میں آئی، پھر واپس چلی گئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ عورتوں کو جو مینسز والا ایشو ہے اس پہ اجماع ہے کہ اسی وقت روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے افطاری سے 1 منٹ پہلے بھی اگر ایسا معاملہ ہوا تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اس ایک روزے کی قضا کرنے ہوگی. البتہ جو احتلام والا ایشو ہے نائٹ فال کا مردوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر مشت زنی والا ایشو ہوگا ہینڈ پریکٹس کا، جو مسئلہ نمبر 155 میں میں نے ڈیٹیل سے سیکس کے ایشوز بیان کیے، تو وہ روزہ توڑ دیں گے. اور اس پہ اب 2 رائے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ 60 روزوں والا کفارہ ادا کریں گے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، اس کے بدلے ایک قضا کی جائے گی، اور یہی موقف جو ہے وہ مضبوط ہے. ظاہر ہے کہ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا جو ہے وہ زیادتی ہے، یہ اس انٹینسٹی کا معاملہ نہیں ہے. اب دوسری مین چیز جو سورۃ البقرہ کی 187 نمبر آیت میں آئی کہ دوسری جو مین چیز جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا وہ بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق والا معاملہ ہے. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 2000 نمبر ہے اس کا، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں اپنی بیویوں کا بوسہ بھی لیا کرتے تھے اور گلے بھی لگا لیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہش پر قابو رکھنے والے تھے. یعنی وہ اس سے زیادہ پھر آگے نہیں جاتے تھے کہ اگر کوئی اس سے بھی آگے چلا گیا اور ازدواجی تعلق قائم کیا پھر تو روزہ ٹوٹ گیا. تو یہ پرسن ٹو پرسن پھر ویری کرے گا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے مشکات میں 2006 ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ گلا لگانے والا معاملہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. پھر ایک اور شخص آیا، اس نے یہی سوال کیا، آپ نے اجازت نہیں دی. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلا شخص جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑھا شخص تھا، اور جو دوسرا تھا وہ جوان تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بوڑھا جوان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کہ جو شخص اس حوالے سے قابو رکھ سکتا ہے اس کے لیے اجازت ہے، جو نہیں رکھ سکتا اس کے لیے پھر اجازت نہیں ہوگی. اب میرے بھائیوں اسی کانٹیکسٹ میں کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو روزہ کی حالت میں کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. وہ بھی سن لیجئے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مشکات میں 2003 کہ جو شخص بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا. لیکن یہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو یاد کروائے کہ بھائی تو روزہ رکھے ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی کھانے دیں اس کو، خیر ہے بیچارہ، اس کو اللہ کھلا رہا ہے، کھلا. نہیں، فوراً بتائیں، شرعی حکم اس کو بتائیں کہ تیرا روزہ ہے، اور وہ روزہ پھر وہ جس طرح اس کو پتا چلے گا اسی وقت اس کے منہ میں بھی جو لقمہ ہے اس نے پھینک دینا ہے. وہ ایک دانہ بھی اگر اندر لے گیا چاولوں کا یا پانی کا تھوڑا سا گھونٹ بھی، تو اس کا روزہ پھر ختم ہو جائے گا. یہ بالکل یاد رکھیں. اسی طریقے سے سنن ابی داؤد اور الموطا امام مالک میں حدیث ہے مشکات میں 2011 کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج پر پیاس اور گرمی کی وجہ سے روزہ کی حالت میں سر مبارک پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی اگر کسی کو روزہ لگ رہا ہے تو یہ سنت ہے کہ بار بار نہا کے روزے کو ٹھنڈا کیا جائے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں تعلیقاً 1930 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں ہے کہ ابن عمر روزہ کی حالت میں گیلے کپڑے جسم پر ڈالا کرتے تھے. یہاں پہ بھی ہمارے پنجاب کے اندر رواج ہے، جب زیادہ گرمی ہوتی ہے لوگ رومال جو ہے وہ گیلا کر کے کپڑوں کو بھی گیلا کرتے ہیں. لیکن اس میں آپ اپنے کپڑے گیلے کریں. یہ لوگوں کے اوپر جو پانی پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں جی کسی بڈھے تو پانی سے اٹھو تو بارش ہوتی ہے،
یہ بالکل غلط بات ہے. اس طریقے سے کسی کے ساتھ یہ کام نہ کریں. اپنے ساتھ ضرور آپ کرنا چاہتے ہیں کریں, اور ایسا معاملہ بھی نہ ہو کہ آپ نے اتنے باریک کپڑے پہنے ہیں کہ آپ ان کو بالکل گیلا کر لیں اور آپ کپڑوں میں ہی ننگے نظر آ رہے ہوں. یہ اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. جامع ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے مشکات میں 405 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ کی حالت کے علاوہ ناک میں خوب پانی چڑھاؤ, غسل میں بھی اور وضو میں بھی, لیکن روزے کے علاوہ. کیونکہ روزے کی حالت میں اگر ناک میں آپ نے اوپر تک پانی پہنچایا تو اگر کسی کا غسل فرض ہے تو وہ بس نارملی ناک کو جتنا آسانی سے جاتا ہے اوپر تک, بہت اوپر نہ چڑھائے, کیونکہ اگر دماغ تک پانی پہنچ گیا اور حلق میں ایسا پہنچا کہ اندر چلا گیا, دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اب میرے بھائیوں کچھ اہم فقہی مسائل جلدی جلدی کور کر دوں. صحیح بخاری میں 1930 سے لے کر 1938 تک یہ جو کل 9 احادیث کی ہیڈنگز کے اندر امام بخاری تعلیقاً لے کر آئے ہیں, اور مکمل اسناد اس کی المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, اور اکثر چیزوں کے اوپر تو ان پہ اجماع ہے. نمبر 1 صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے, عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا. تو روزہ دار مسواک بھی کر سکتا ہے, ٹوتھ برش بھی کر سکتا ہے, لیکن ٹوتھ پیسٹ سے اجتناب کرے. اس میں ٹیسٹ والا معاملہ ہے, اور اس کے ٹیسٹ کو مسواک کے اوپر قیاس نہ کرے. البتہ اگر کوئی ٹیسٹ والا معاملہ کر بھی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ جب تک حلق سے نیچے نہیں جاتا روزہ ٹوٹے گا نہیں, بچنے میں عافیت ہے. صحیح بخاری میں تعلیقاً انس بن مالک کا قول ہے کہ روزہ دار سرما بھی لگا سکتا ہے آنکھوں کے اندر, لیکن آنکھوں میں دوائی نہ ٹپکائیں, کیونکہ دوائی وہ سیدھی گلے کے حلق تک پہنچتی ہے. صرف سرمے کا مسئلہ ہے یا پانی کا, وہ جائز ہے. صحیح بخاری میں تعلیقاً ابن عباس کا قول ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ بھی چکھ سکتا ہے. چکھنے اور کھانے میں فرق ہے. چکھنا جو ہے وہ زبان کی نوک کے اوپر ہوتا ہے, یعنی نمک مرچ کو چکھ کے پھر تھوک دے. صحیح بخاری میں تعلیقاً حسن بصری تابعی کا قول ہے کہ اگر حلق میں خود بخود مکھی چلی جائے کسی کے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. صحیح بخاری میں تعلیقاً عطا بن ابی رباح کا قول ہے کہ اگر کلی کر کے پانی ایک دفعہ گرا دیا جائے, اس کے بعد جو تھوک میں نمی ہے حلق سے نیچے چلی جائے تو وہ روزہ نہیں توڑے گی. اور یہ مشکات میں 2018 پہ موجود ہے. بعض لوگ اتنے وہمی ہوتے ہیں, وہ جناب وضو کرنے کے بعد 10 دفعہ 20 دفعہ تھوکتے رہتے ہیں. ایک دفعہ تھوک دیا, اس کے بعد جو نمی ہے وہ اندر چلی گئی, اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اور اس حوالے سے یہ جو شیطان کی پیروی ہے, جو یہ بار بار جو لوگ اس حوالے سے کام کرتے ہیں.